میرے ساتھ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. یہ جو صحیح یہ اپنے دیکھیے وضو اور اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ تمہاری آسانی کے لیے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر نہ ہو کہتا تھے کہ پانی ملے نہ ملے تو میں وضو کرنا ہوں بڑا مشکل ہو جاتا. تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے. یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی یہ عہد و پیمان ہے. جب انسان جو ہے اسلام لاتا ہے تو یہ بات کرتا ہے. اللہ سے ڈرو. اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے انصاف سے کر جاؤ. اعدلوا عدل کرو. هو اقرب للتقوى. یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کیا لہم مغفرۃ واجر عظیم کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم. جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے اٹھنے سے روک دیے. فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ ہو چکا اور مسلمان واپس پلٹ گئے تھے. اس وقت کہا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں پر حملہ کر کے جبکہ وہ ان کے گھر میں تھے لڑائی کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے اسی کا ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے تمہیں قتل کرنا چاہا تھا لڑائی کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا اور تمہیں محفوظ رکھا. اس نعمت کو یاد کرو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ نے یقیناً بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اگر تم نے نماز قائم رکھی ہے یہ بنی اسرائیل سے
جو عہد لیا تھا وہ، اور زکات دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے ظاہر کر دوں گا اور تم کو وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، مگر اس کے بعد فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی۔ سواء السبیل اس راستے کو کہتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ بنا دی گئی۔ اسے گم کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شاہراہ سے ہٹ کر پگڈنڈیوں میں بھٹک رہا ہے، یہ سواء السبیل سیدھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، صرف یہی نہیں کیا بلکہ ان کے دل بھی سخت کر دیا۔ اب ان کا حال یہ ہے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، پر جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے۔ منہم فاعف عنہم واصفح، لہذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، دیکھیے الکتاب جب قرآن میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک تو یہ قرآن کا نام بھی ہے، لیکن اس سے مراد وہ تمام وہی ہے جو زبور، تورات، انجیل یا صحف کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتی رہی ہے، وہ سارے کو قرآن سمیت الکتاب کہا جاتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، نور آ گئی، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سبل السلام، سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی انسان کا کام ہے کہ وہ اس کتاب کی طرف آئے
باقی اللہ تعالیٰ ساری اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ہدایت بھی دیتا ہے، سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے اور کہیں اس کو بھٹکنے نہیں دیتا، بس اپنے آپ کو انسان اس کے حوالے کرتا ہے۔ اتنا کام انسان نے کرنا ہے، باقی سب کچھ وہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم یہ ایک کام بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کے حوالے کریں نا اپنے آپ، باقی سب مدد کرتا ہے۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں، جو اس کا کام ہے وہ کریں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تو زمین اور آسمانوں اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ان کے جو گمراہی کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس ذوق میں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے کیا ہیں چہیتے ہیں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں لہذا اللہ کے چہیتے ہیں، سب جنتی جنت ملے گی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوں گے، بس جس نے آپ کے اس کلمے کو پڑھا ہے اس کو بس آپ پکڑ کے اندر ڈال دیں۔ تو ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں، عمل ہو نہ ہو اس سے نہیں کوئی غرض ہمیں، اللہ کے رسول کا دین رسوا ہوتا رہے اس سے غرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس چھوڑی ہوئی کتاب کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ ورنہ تو صرف ہم نام ہی جپتے رہتے، نعتیں پڑھنے سے اگر جنت مل جاتی کوئی شک نہیں، نعت کے اندر بڑا ثواب، لیکن صرف اگر نعتوں کی بنیاد پر یہ کام کر لیا جائے بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ہم تو صرف امت سے ہیں نا، یہ تو لاکھوں انبیاء بنی اسرائیل سے ہے، لاکھوں بادشاہ اس میں آئے، اس لیے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ، وہ اس کے چہیتے بھی ہیں۔ ہم کیسے دوزخ میں جا سکتے ہیں؟ ایک نبی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، دسیوں، ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں نبی ہمارے پکڑ کے جنت میں ڈالتے ہیں۔ لن تمسنا النار، آگ نہیں چھونے والی ہمیں، آج کی کیا وجہ؟ یہ ان کا حال اگر یہ ہے، ان کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تو پھر ہم کس غلط فہمی میں؟ یعنی دیکھیے نا بڑی عجیب بات ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے ادارے کی ایک شاخ خانے وال میں کھولنی تھی، وہاں رات کو صبح ہم نے افتتاح کرنا تھا، ابتدا میں رات کو ہم وہاں گئے تو ہمسائے نے لوگوں نے عید میلاد ایک فنکشن تھا، ساری رات چلتا اور صبح اذان سے تھوڑی دیر پہلے وہ مکمل ہو گئی، اور جو بھی آئے وہ تھے لوگ وہ بھی چلے گئے، اور جو نعت خان وہ تھے وہ بھی چلے گئے۔ ایک صاحب کا بچہ ہمارے پاس حفظ کرتا تھا، وہ صبح آیا، اس نے رپورٹ دی، کہنے لگے جی کہ ان کا اپنا بھی ایک مدرسہ تھا لیکن وہاں اپنے بچے کو داخل نہیں کرتے تھے کہ وہاں جو ہے پٹائی کرتے تھے، تو وہ ادھر گیا ہے۔ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کل رات ہی آپ کے ہمسائے میں ادھر سارا کچھ ہوا، ہمارے سارے وہاں کے جو ہیں علماء یہاں آئے ہوئے تھے، نعتیں پڑھی ساری رات اور صبح کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ بتائیے سے ایسی نعتوں کو کیا فائدہ کہ فرض چھوٹ گیا، لیکن ہم اس ذوق میں مبتلا ہیں کہ بس نعت پڑھو تو جنت میں جانا ہے۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہو تو پھر یہ ہو کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اس کتاب کے اندر، کیوں یہ لکھا ہے وہ بار بار بتا رہے بل انتم بشر ممن خلق، در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر ونذیر، سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پڑھ لیجیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اے برادرانی قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا. ارض فلسطین جو ہے اس کو کہا جاتا ہے الارض المقدسہ، کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مرکز یروشلم میں دعوت کا مرکز بنایا، پھر اپنے بھتیجے کو لوط علیہ السلام کو اتر کی طرف بھیجا، اور پھر خود مصر گئے. مصر وہاں بھی اسی دعوت کے لیے پھر واپس آئے، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آئے، اور مکہ مکرمہ تو 5 دفعہ آنا جانا ہوا. ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بس مارے کرتے ہیں کہ بس وہاں بھی دعوت کا کام شروع کرنا ہے، وہاں بھی ایک سینٹر بنانا ہے، وہاں بھی سینٹر بنانا ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی طرح میرا رب راضی ہو جائے. انسان تھے نا، دیکھیے اسے کتنی فکر ہے. اردن کی سرزمین میں اچھا وہاں پر بھی دعوت پہنچ نہیں جائے. مصر خود چلے مکہ مکرمہ، اور اللہ نے کہا کہ اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کو اس کو وہاں چھوڑا. اچھا وہاں اللہ نے برکت بنانا ہوگا، چلو وہاں میں اس کو چھوڑا. پھر واپس آئے اور اپنا یروشلم میں اپنا کام دی. تو ہر جگہ یہی فکر ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے. دیکھیے یہ بھی ایک سینٹر ہے، یہ لوگ اس کو چلا رہے ہیں، کوئی تنخواہیں تو نہیں نہ لیتے. ایک ہی جذبہ ہے کہ ہمارے بھائی ان تک یہ دعوت پہنچ جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر کہ ایک دیکھیں کتنا اچھا مرکز ہے، اچھی جگہ ہے، کتابیں موجود ہیں، سب کو فیسلٹیز موجود ہیں. پھر بھی اگر یہ کام ہم یہاں کر نہ کریں، اور مڈل ایسٹ میں تو اس کا ممکن نہیں ہے ایسی اتنا شکر کی انتہا، پھر بھی اگر ہم نہ آئیں تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اخلاص کے ساتھ آ بھی نہیں سکتے. عند اللہ تو جواب دہی ہونی ہے. یہ لوگ تو انشاءاللہ یہ تو بری ہو جائیں گے، لیکن جن تک یہ دعوت پہنچ گئی اور پھر وہ نہیں آتے تو وہ عند اللہ اپنا جواب سوچے.
قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، بڑے طاقت والے جبار لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور یاد رکھ ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، وَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو۔ بات انہوں نے ڈھیٹ لوگ تھے، کیا کر لیں گے؟ نہیں ہم نہیں جاتے وہاں، اگر وہ چھوڑ جائیں نا، نکل جائیں، یعنی کوئی ہے عقل کی بات کہ کوئی اپنا ملک چھوڑ جائے کہے کہ تم آ جاؤ، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں سے اللہ والے بھی تھے، انہوں نے کہا عقل سے کام لو، یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہا کہ رجلان، دو بات، صرف دو آدمی، اندازہ کریں کتنی بڑی تعداد تھی، 6 لاکھ کی تعداد تھی، 6 لاکھ 6 لاکھ میں سے 2 آدمیوں نے ایسا کہا خدا کا خوف کرو، تم داخل ہو، اور ڈرتے ہو داخل ہو، تم غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا، لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں، کبھی بھی نہیں، مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جب تک وہ وہاں موجود ہیں بس موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یعنی تم دونوں لڑو، فتح ہو جائے، ہمیں آواز دینا، ہم آ جائیں گے۔ کیسی ڈیٹ کرو! اب دیکھیے کہ جب یہ جواب ملے قوم کی طرف سے، موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ انہوں نے یہی کہا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اس پر موسیٰ نے کہا ہے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، اور تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر۔ انسان ایک حد تک چلتا رہتا ہے نا، بلاخر مایوس ہو جاتا ہے، کیا ایسے میں ان کے لیے خیر چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں تو جا تیرا رب لڑے، اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں آواز دے دینا، ہم آ جائیں۔ قال فإنها محرمة عليهم، اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یتیہون فی الارض، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ کل کو موسیٰ کہیں تم ہی نہ ان کے لیے دعا مانگنا شروع کر دو، 40 سال تک ہم ان کو سزا دے رہے ہیں، یہ بھٹکتے رہیں گے اسی صحرا کے اندر، 40 سال تک یہ بھٹکتے ہی رہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم کا سنا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون
من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بند کر دے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو نقصان اٹھانے والے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے ایک کوّا بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ، یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوّے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ فَأَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، اس کے بعد وہ بہت پچھتایا۔ من اجل ذلک، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، یہ فرمان لکھ دیا تھا کیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے اگر وہ ناحق ہے۔ حق کیا ہے وہ آگے تفصیل کسی وقت آئے گی تو بتائیں گے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جس پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، باقی ٹوٹلی ممنوع ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان تو مسلمان ہے، کافر کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا اگر ناحق ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا يَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، مگر ان کا حال یہ کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے۔ ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر بھی ان کی کثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں۔ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ سزا ہے ان کی کہ جو زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، بظاہر لوگوں نے کچھ اور لبادہ اڑا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی سزا یہ یہاں کی گئی۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے جو جنہوں نے ایک فساد کے لیے ایک اقدام اٹھایا ہے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ سزا دینا ہوگی، اللہ یہ کہ وہ تمہارے پکڑے تمہارے ہاتھ میں آ جانے سے پہلے وہ رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، تو پھر نہیں کرو گے تم، وگرنہ یہ ہے کہ آپ ان کو قتل ہی کرنا ہوگا۔ یا پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو. یہ جو وسیلہ ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں اور لاؤ. وسیلے سے مراد یہ ہے کہ عمل ہی تو اللہ تک پہنچائے گا نا. اس لیے کہ اللہ کے ہاں ایمان نہیں پہنچتا الا یہ کہ اس کو یرفعہ العمل الصالح، عمل صالح اس کو پہنچاتا ہے. تو وہ ایمان جو پہنچنے والا ہے اس کا وسیلہ کیا ہوگا؟ عمل صالح. یہ نہیں کہ پیر صاحب وسیلہ بن جائے، یہ غلط فہمی ہے. اس وسیلے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار بتایا ہے، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، یہی طریقہ اللہ تک پہنچنے کا ہے. لیکن اگر اس کو کچھ اور معنی دے دیا جائے تو وہ بالکل غلط، یہ غلط فہمی ہے. اور آگے دیکھیے اور کہا وجاہدوا فی سبیلہ. اگر یہ انسانی وسیلے پر ہی ہم نے انحصار کرنا تو پھر آگے جہاد کرنے کی ضرورت ہے. یہاں تو کہا گیا کہ عمل کرو، ایمان لاؤ، عمل کرو اور پھر جہاد کرو اس کے راستے میں، یعنی اور اس کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو ساری زندگی. لعلکم تفلحون، پھر تمہیں کامیابی ملنے کا امکان ہے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی. ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے. یعنی اس دن انسان چاہے گا سب کچھ دے دے، بیوی، بیٹے، اولاد، مال، سب کچھ دے کے خود جہنم کے اس دن کے عذاب سے بچ جائے. لیکن کیا اس دن یہ ممکن ہوگا اس کے لیے؟ آج ممکن ہے، جو مال ہے اس کے پاس ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، اختیارات بھی ہیں، سب کچھ ہے، آج ہے وہ دے سکتا ہے، اس دن نہیں دے سکتا. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے. ولہم عذاب مقیم، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. اب یہ اللہ کی دین کی ایک اور حد ہے، اللہ کی حدود میں سے وہ کیا ہے؟ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یصارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یا ان میں سے ہوں جو یہودی. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کام لگاتے ہیں، جھوٹ اور دوسرے لوگوں کی خاطر. لَمْ يَأْتُوكَ، جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، سن کر لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں.
یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، فاحذروا، نہ مانو، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، جسے اللہ ہی نے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا الا یہ کہ اس کو یہ اختیار ہے، یہ پوائنٹ ہے، مثلا یہ پوائنٹ یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کے پاس ہے، آپ غلط راستہ اختیار کر لیا اللہ کی طرف سے کوئی مجبوری نہیں، اچھا راستہ اختیار کیا تب بھی، لیکن جب آپ چل پڑیں گے اس راستے کے اوپر پھر وہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ مہیا کرتا جائے گا، چل تو جہنم کو جانا چاہتا ہے جا، لیکن اگر آپ نے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ جنت کا راستہ ہے تو اس کے لیے بھی پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں سخت سزا، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے، لہذا اگر یہ تمہارے پاس فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کر دو، وَعَارِضْ عَنْهُمْ، چاہو انکار کر دو، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی فیصلہ اگر آپ سے کراتے ہیں تو آپ نے تو وہی فیصلہ کرنا جو اس کتاب میں ہے، لیکن یہی فیصلہ ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، یہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ جو ان کی کتاب ہے یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں شاید آپ کے ہم کوئی اور آپ اور کوئی فیصلہ کریں ہاتھ کاٹنے کی وجہ، تو اس وجہ سے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور پھر یہ سے منہ موڑ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ پڑھ لیجیے، إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی یعنی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، بس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے دے کر بیچنا چھوڑ دو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر۔ دیکھیے اللہ کا نازل کرتا حکم اللہ کی زمین پر نافذ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ کام نہ کرے، آپ کا گھر جو ہے گھر
اور میرا گھر، اس میں آپ کا اور میرا حکم چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اگر تو بیوی تکڑی ہے تو نہیں چلتا، اور اگر آپ تکڑے ہیں تو چلتا ہے، تو پھر چلائیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا رکاوٹ ہے؟ ہم جو کہیں کہ فلاں نہیں کرتا ایسا، فلاں نہیں کرتا، ہم اپنے اس نفس پر اور اپنے گھر میں تو یہ حکم چلا سکتے ہیں، لیکن ہم تو اپنے گھر میں بھی نہیں چلاتے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، الأذن بالأذن والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور تمام زخموں کے لیے برابر کرتا ہے۔ فمن تصدق به فهو كفارة له، پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی قصاص لینا چاہیے تھا لیکن اس نے معاف کر دیا تو یہ اس کے لیے آخرت میں صدقہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، دیکھیے پھر بھی آیت ہے، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پہلے کیا تھا؟ کافرون، دوسری میں کیا آیا؟ ظالمون۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، نور تھا۔ تو انجیل ہو، تورات ہو، قرآن ہو، زبور ہو، یہ اللہ کا نور ہے۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت تھی، یعنی انجیل تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت ہی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، آزمائش مطلوب ہے، لہذا بلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، بلائیوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طاق میں رہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ جیت جاتے ہیں، اب جو آیا نا تبوک کا موقع جو چندہ کی اپیل ہوئی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا، گھر کا آدھا سامان ایک طرف، چلو عمر آج تو بازی لے ہی جائے گا نا، تو لیا کہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آدھا سامان میں لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑا ہے، اور جو دیکھا تو ادھر سے ابو بکر بھی چلے آ رہے، اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں جیت ہی جاؤں گا نا، آدھا سامان تو بڑی بات ہے نا گھر کی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں
اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا ہوں، سب کچھ لے آیا۔ کہا کچھ گھر میں بھی چھوڑا ہے؟ کہ ہاں بہت کچھ چھوڑا ہے۔ کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ عمر جو ادھر کھڑے ہیں کہا ابو بکر تجھ سے جیتنا بہت مشکل تھا، فاستبقوا الخیرات، اس کو کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات۔ مقابلے دنیا داری میں کر کے ہونا کیا ہے؟ اتنا ہی ہونا ہے نا۔ کسی گھر میں کیا لگوانا ہے؟ باتھ روم میں فرانس کی ٹوٹیاں لگا دیں، ٹھیک ہے، اور دکھاتے پھرتے ہیں جب مکان بنایا، آئیے نا ذرا دیکھیے نا، یہ کوموڈ ہے نا، یہ فرانس سے ہے، یہ انگلینڈ کا ہے، میڈ ان یوکے ہے، یہ جاپان کا ہے، یہ دکھاتے پھرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اس گیسٹ نے کیا کہنا ہے؟ اس نے یہی کہنا واہ، اتنا ہی کہنا ہے۔ اس کے لیے ہم مرے کہاں سے منگوایا، یوکے سے منگوایا، ادھر سے منگوایا، ادھر سے منگوایا۔ اور اگر یہ مقابلہ کرنا ہی ہے اور واہ ایک انسان نے کہنی ہے، واہ اللہ اور اس کے رسول سے کرائے نا، تو بات کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، ادھر سے کراؤ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، اگر ایسا نہ کیا تو آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کرتے رہو۔ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں، ما انزل اللہ علیہ، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعد گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ جو لوگ، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پڑھ لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا، او امر من عندہ فیصبحوا علی ما سروا فی انفسهم نادمین، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے
اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے؟ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کیا قسمیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و مراد ہو کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم کفار پر سخت ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دین کو نافذ نہیں کرتے، نہ اپنے نفس پر نافذ کرتے ہو، نہ اپنے گھر میں نافذ کرتے ہو، نہ اپنے ملک میں نافذ کرتے ہو، تو اللہ کو کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی اس کو ایسی مشکل نہیں ہے کہ تم اگر مسلمان نہیں رہو گے تو بس دین ہی ختم ہو جائے گا، نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لائے گا، یحبہم، وہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، وہ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اگر بنی اسرائیل کو ہٹا کے تمہیں اس مقام پر لایا گیا ہے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، تو تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تمہیں بھی ہٹا دیا جائے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہو۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سب کچھ وسعت والا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے دوست جو ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے یعنی جھکنے والے۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ بے شک جماعت صرف اللہ کی ہی غالب ہونے والی ہے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا